محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ فہرست مضامین۔ پہلا باب، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا باب، فی سبیل اللہ۔ تیسرا باب، نیکوکاروں کا شہر۔ چوتھا باب، مدینہ کے اسلامی معاشرے میں۔ پانچواں باب، پیاسا مسافر جس نے سکورا الٹ دیا۔ چھٹا باب، تجارتی شاہراہ جو۔ ساتواں باب، جنگ بدر۔ آٹھواں باب، جہاد زندگانی۔ نواں باب، معرکہ بدر۔ دسواں باب، جنگ بدر کے بعد مال غنیمت۔ گیارہواں باب، پھولوں میں چھپے کانٹے۔ بارہواں باب، اے ایمان لانے والو۔ تیرہواں باب، جنگ، صلح اور عہد۔ چودہواں باب، میدان جنگ میں۔ پندرہواں باب، راہ خدا میں تنہا نکلے۔ سولہواں باب، اللہ کا مہمان۔ سترہواں باب، میری طرف آؤ۔ اٹھارہواں باب، احد کا معرکہ۔ انیسواں باب، وادی رابق کا مقتول۔ بیسواں باب، زندہ جاوید عبداللہ۔ اکیسواں باب، شہید آرزو۔ بائیسواں باب، جنت کی خوشبو۔ تیئیسواں باب، میدان احد کا ایک راز۔ چوبیسواں باب، احد کے دلچسپ قصے۔ پچیسواں باب، ایک نیکی۔ چھبیسواں باب، دامن مغفرت۔ ستائیسواں باب، بد عہد قوم۔ اٹھائیسواں باب، ناپسندیدہ قوم جس نے۔ انتیسواں باب، آفتاب نکل آیا مگر۔ تیسواں باب، بنو نذیر کے قلعے میں سازش۔ اکتیسواں باب، ایک لعنت و پھٹکار تھی جو۔ بتیسواں باب، جاہلیت کا حصار اندر ہی اندر۔ تینتیسواں باب، دشمنوں کے محاصرے میں۔ چونتیسواں باب، خندق کی آخری رات۔ پینتیسواں باب، یہ عجب چراغاں تھا۔ چھتیسواں باب، میدان جنگ کے پیچھے۔ سینتیسواں باب، خیبر کا پہلا شہید۔ اڑتیسواں باب، خیبر کا بوڑھا۔ انتالیسواں باب، شب خوں۔ چالیسواں اور آخری باب، اللہ کی راہ میں کوچ۔ پہلا باب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے، اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ حق پسندوں نے باطل پرستوں کے خلاف ہمیشہ بغاوت کی اور ان کے پھیلائے جھوٹ
اور فریب کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر دیا اور آخری سانس تک چین سے نہیں بیٹھے۔ اس راہ میں ان کو ہر طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان کا مال و متاع چھین لیا گیا، آبادیوں میں ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا اور جلا وطنی کے مصائب برداشت کرنے پڑے۔ چنانچہ مکہ میں جب حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار مجبور ہو گئے کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں تو ان پر ہر طرح کے ستم توڑے گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار و قریش نے ان سے کہا، تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ مکہ میں کمایا تھا، سرداران قریش کا ان کی کمائی میں کوئی حصہ نہ تھا، نہ ان پر کوئی احسان۔ ان کو اس بات کا کوئی حق نہ پہنچتا تھا کہ وہ ان کو کہیں جانے سے روکیں یا ان کا مال چھین لیں، مگر وہ مخالفت حق میں اندھے ہو رہے تھے۔ آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر نکلے۔ سلمہ کے خاندان بنی مغیرہ کے لوگوں نے ان کو راستے میں روک لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو، مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بیچاری سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ افتاد پڑی کہ ان کی سسرال بنی عبد الاسد کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح بچہ بھی چھین لیا گیا اور ان کی گود خالی ہو گئی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک شوہر کے فراق اور بچے کی جدائی کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکہ سے اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر سچائی کی ایک لگن تھی جو دل سے لگی ہوئی تھی اور راستے کے کانٹے بھی پھول بن گئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیعہ ابو جہل کے ماجائے بھائی تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور راستے میں ان سے مل کر بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، اماں جان نے قسم کھائی ہے کہ جب تک عباس کی صورت نہ دیکھ لوں گی، نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی، نہ سر میں کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھاؤ، پھر واپس آ جانا کہ ماں کی قسم بھی پوری ہو جائے۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ابو جہل اور اس کے بھائی دونوں نے مل کر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا
اور مکہ میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ دونوں پکارتے جا رہے تھے، اے اہل مکہ، اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ کافی عرصے تک بیچارے قید میں پڑے رہے، آخر ایک جانباز مسلمان ان کو نکال لے جانے میں کامیاب ہوا۔ ان ہی سرفروش مردوں اور عورتوں کے لیے جنہوں نے راہ خدا میں ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور پشت پناہی کا واضح طور پر اعلان کیا۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کاموں کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا